اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں حکیم داس بشار آصف عامر اپنے یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لڑکیوں کی جو ایک عام بیماری ہے، ہارمونز انبیلنس ہونا، ہارمونز کی خرابی کے بارے میں۔ اکثر خواتین جو لڑکیاں ہیں ان میں ہارمونز پرابلم پیدا ہو رہا ہے اور یہ بیماری بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے آج میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کا مسئلہ لڑکیوں میں بہت زیادہ آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کے بارے میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیل شیئر کروں گا، اور اس کے لیے ایک بہترین مجرب نسخہ ہے، بہت ہی آسان ہے، گھریلو نسخہ ہے، یہ آپ نے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جن لڑکیوں کو، جن خواتین کو ہارمونز کی خرابی ہو رہی ہے، ہارمونز امبیلنس ہو رہے ہیں، ہارمونز کی وجہ سے بانجھ پن کا مسئلہ بن رہا ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، لڑکیوں میں ہارمونز کی خرابی کیوں ہوتی ہے، یہ ہارمونز امبیلنس کیوں ہو جاتے ہیں؟ لڑکیوں میں دو قسم کے جو ہارمونز ہوتے ہیں، جو لڑکیوں کے ہارمونز ہوتے ہیں، فیمیل ہارمونز ہیں، ایسٹروجن ہوتا ہے اور پروجسٹرون ہوتا ہے، یہ تو ہوتے ہیں فیمیل ہارمونز۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہارمونز ہوتے ہیں، مگر یہ جو ہے یہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں مینسس سے یا باج پن سے، یا خواتین کے جو مطلب کہ جو ان کے فیمیل ہارمونز ہیں، جو بیسک فیمیل ہارمونز ہیں، وہ یہ دو ہیں۔ یہ امبیلنس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے مینسس پرابلم ہو جاتا ہے، باج پن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ جو میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں جو ہماری لائف سٹائل ہے، جو گھر میں لڑکیاں جو طرز زندگی گزار رہی ہیں، جو مطلب ان کی خوراک ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے۔ چونکہ غذا میں کیا ہے، بیکری آئٹمز استعمال کرنا، سموسے، پکوڑے، چٹنی، اچار، شورما، برگر وغیرہ استعمال کرنا، پیزا استعمال کرنا، کھٹی شیا کے زیادہ استعمال کرنا، تو یہ لڑکیوں کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں۔ جیسا کہ کھانے پینے میں بے ترتیبی ہوتی ہے، مطلب کہ کوئی ترتیب نہیں ہوتی کہ کیا چیز کھائی ہے اور اس کے بعد کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کھٹی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، یا مینسز کے دوران جو ہے کیا چیز استعمال کرنی چاہیے، کیا چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے، مطلب کہ کوئی ترتیب نہیں ہے، جو جی میں آیا کھا پی لیا، اس کے بعد پھر جو پرابلم ہوتی جاتی ہے وہ بعد میں دیکھی جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے آپ غذا بے ترتیب استعمال کریں گے، اسی طرح سے جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں یہ بھی بے ترتیب ہو جاتے ہیں، امبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، بانجھ پن کا مسئلہ بن جاتا ہے، مینسز یا رک جاتے ہیں یا بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں یا درد کے ساتھ آنے لگ جاتے ہیں، تو کافی سارے مسائل جو ہے یہ جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ ہے آرام پرستی، آرام پرستی کرنا، مطلب کہ ورزش نہ کرنا، واک نہ کرنا، گھر کے جو کام ہوتے ہیں وہ کام تک نہیں کرتے، تو گھر کے کام نہ کرنا، چلو ٹھیک ہے آپ نے گھر کا کام نہیں کیا تو کم از کم واک لازمی کرے، ہلکی پھلکی ورزش لازمی کرے، تاکہ جو ہے آپ کا جسم جو ہے یہ حرکت میں رہے۔ اگر آپ کا جسم حرکت میں نہیں رہے گا، آپ واک نہیں کریں گے، ورزش نہیں کریں گے، تو آپ پہ موٹاپا چڑھنا شروع ہو جائے گا، اور موٹاپے سے پھر جو ہے اور زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، باج پن کا مسئلہ بنتا ہے، اور مینسز جو ہے یہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ پی سی ایس ہوتی ہے، پولیسسٹک اووری سنڈروم، یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ جو کہ ہارمونز کے امبیلنس ہونے کی وجہ سے جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں پھر کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہی بانجھ پن آ جاتا ہے، مینسز پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، یا کام آنے لگ جاتے ہیں، یا آتے نہیں ہیں، رک جاتے ہیں، یا بالکل نشان سا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی اس کی جو علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ ہوتی ہے کہ جو مطلب خواتین جو ہیں، جو لڑکیاں، ان کے اپر لپس پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، داڑھی پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، پنڈلیوں پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ہارمونز کا امبیلنس ہو جانا، پی سی ایس جو مرض ہے اس کا پیدا ہو جانا۔ پی سی ایس جو ہے یہ ہارمونز کے امبیلنس ہونے سے ہی پیدا ہوتی ہے، تو یہ اس کی مطلب پھر موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، جسم جو ہے یہ اس پہ موٹاپا چڑھ جاتا ہے، پھلاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ مسائل جو ہیں یہ ہارمونز کے امبیلنس سے ہوتے ہیں۔ اب خواتین کو یا لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو مسئلہ کیا ہے، صرف ان کو یہی پتہ ہوتا ہے کہ ان کو جو مینسز ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہا ہے، باقی مسائل کو ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیوں نہیں صحیح آ رہا ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو مینسز صحیح نہیں آ رہا ہے، موٹاپا جو ہے وہ چڑھنا شروع ہو گیا، تو اس کے لیے آپ کو تفتیش ہونی چاہیے
کہ مجھے جو ہے وہ موٹاپا بھی چڑھ رہا ہے اور ہر جو مینسز ہیں یہ بھی صحیح نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے ہارمونز ہیں ان میں جو ہے وہ بے ترتیبی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ شادی کے بعد پتہ چلتا ہے، پھر ایسی لڑکیوں کو جب حمل نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کو بانجھ پن کا مسئلہ بھی بن گیا ہے۔ تو بانجھ پن کا مسئلہ تبھی بن جاتا ہے جب آپ کے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں، پی سی ایس جو ہے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، مینسز پرابلم شروع ہو جاتی ہے، مینسز کم آنے لگ جاتے ہیں، درد کے ساتھ آتے ہیں یا رک جاتے ہیں، تو موٹاپا جو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کے جو ہارمونز ہیں، جو فیمیل ہارمونز ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہوتا، وہ امبیلنس ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کی علامات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کہ موٹاپا پیدا ہونا، اپر لپس پہ بال آ جانا، جسم پہ بال آ جانا، چہرے پہ بال آ جانا، پنڈلیوں پہ بال آ جاتے ہیں، مینسز رک جاتے ہیں یا مینسز بہت زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، بے ترتیب ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ موٹاپا جو ہے یہ بھی ہو جاتا ہے، بانجھ پن کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایسی خواتین کو حمل قرار نہیں پا سکتا چاہے مرد کے جراثیم 100% کیوں نہ ہو، چونکہ ان کے ہارمونز جو ہیں فیمیل جو بیسک ہارمونز ہیں وہی صحیح کام نہیں کر رہا ہے، تو کیسے عمل قرار پا سکتا ہے؟ ایک تو آپ نے احتیاط کرنی ہے، کھٹی اشیاء سے پرہیز کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے رات کو کھانا کھا کر فوراً نہیں سونا چاہیے، ہلکی پھلکی واک کریں، ورزش کر کے پھر سونا چاہیے، رات کو دودھ پی کر فوراً نہیں سونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بیکری آئٹمس کو چھوڑ دیں، کولڈ ڈرنکس کو چھوڑ دیں، پیزا برگر شورما وغیرہ ان کو چھوڑ دیں، سبزیاں کچی سبزیاں جو استعمال کی جاتی ہیں یہ بھی آپ استعمال کریں موسم کے لحاظ سے۔ اس کے علاوہ آپ ترکاری بھی جو ہے سبزیوں کی بنا کر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ بیریز آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، بیریز استعمال کریں، سٹرس فروٹس استعمال کریں۔ سٹرس فروٹس میں جو ہے وہ لیمو آ جاتا ہے، کنو مالٹا آ جاتا ہے، یا اس کے علاوہ فروٹس میں جو ہے سٹرس فروٹ میں جو فیملی میں آتے ہیں وہ آپ نے استعمال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سٹرس فروٹ کے میں نے بتا دی تو آپ اچار شروع کر دیں، کولڈ ڈرنکس شروع کر دیں، تو یہ چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جو فروٹس ہیں، جو قدرتی پھل ہیں، جو سٹرس فیملی میں آتے ہیں، یہ آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے بھی آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ تو میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، ہمارا چینل آصف عامر اپنے یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کر دیں۔ ہمارے جو نئے دوست ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں گے تو ہر ویڈیو بر وقت آپ کی نوٹیفیکیشن میں آپ کو مل جائے گی۔ اور آپ نے ہمارے چینل کا وزٹ بھی ضرور کرنا ہے۔ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں گے آپ کو ہمارے چینل پر ہر مارچ کی ویڈیو، بچوں کے امراض، زنانہ مردانہ امراض، بزرگوں کے امراض، مطلب کہ تقریباً ہر مارچ کی ویڈیو الحمدللہ ہمارے چینل پر موجود ہے۔ آپ کو، آپ کے کسی دوست احباب رشتہ دار کو، کسی کو بھی کوئی بھی بیماری ہو تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ تو ناظرین نسخے کی طرف چلتے ہیں، نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ تو ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے، میتھی دانہ آپ لینا ہے آدھا چائے کا چمچ، کلونجی آدھا چائے کا چمچ، ایک عدد چھوارا لے لینا ہے، اور ایک ٹکڑا ادرک کا لے لینا ہے، اور پرانا گڑ آپ نے اپنے حسب ذائقہ جو ہے پرانا گڑ بھی لے لینا ہے۔ اب آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے، بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 کپ آپ نے پانی لینا ہے، اس کو آپ نے کیتلی میں ڈال کر گرم کرنا ہے، اور یہ اجزاء جو ہے گڑ کے علاوہ باقی چیزیں آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے، بہت زیادہ بریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، موٹا موٹا کوٹ لیں، ویسے ہی آپ نے اس میں ڈال لینا ہے۔ اس کا آپ نے کہوا بنانا ہے۔ جب 1 کپ رہ جائے اس وقت آپ نے اس کو اتار لینا ہے، اتار کر آپ نے اس میں حسب ذائقہ پرانا گڑ شامل کر لینا ہے، اچھی طرح سے مکس کر کے آپ نے یہ کپ جو ہے کہوا آپ نے 1 کپ روزانہ استعمال کرنا ہے۔ کم از کم لگاتار آپ نے 1 مہینہ جو ہے یہ آپ نے 1 کپ روزانہ پینا ہے۔ صبح پی لیں، دوپہر کو پی لیں، رات کو پی لیں، 24 گھنٹے میں 1 کپ آپ نے یہ پینا ہے کہوا بنا کر۔ 1 مہینہ مسلسل استعمال کریں، اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کی رپورٹ کروا لیں، انشاءاللہ پی سی ایس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، ہارمونز بھی آپ کے جو ہے وہ ترتیب میں ہو جائیں گے، ہارمونز آپ کے صحیح کام کرنے لگ جائیں گے۔ مگر صرف 1 مہینہ ہی کافی نہیں ہے، آپ اپنے مطلوبہ نتائج تک یہ نسخہ استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ ہارمونز کی بے ترتیبی یا امبیلنس ہونا اب پتہ نہیں 1 سال سے ہے، 2 سال سے پرانی مرض ہے، 4 سال سے پرانی مرض ہے، تو آپ مطلوبہ نتائج تک جو ہے آپ یہ نسخہ استعمال کریں۔
کوئی مشکل نہیں ہے، گھریلو چیزیں ہیں، دیسی چیزیں ہیں، پیور ہربل گھریلو نسخہ ہے، یہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہارمونز جو ہے یہ ان کی خرابی ٹھیک ہو جائے گی، ہارمونز اپنے ترتیب میں آ جائیں گے، کام کرنے لگ جائیں گے، اور آپ کا باج پن کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، موٹاپا بھی آپ کا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہارمونز کی بے ترتیبی کی وجہ سے، امبیلنس ہونے کی وجہ سے موٹاپا آ جاتا ہے، اور جو مینسز بے ترتیب ہو جاتے ہیں، مینسز جو ہیں یہ پیریڈ جو ہے یہ مطلب کہ بے قاعدہ ہو جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے ہارمونز کے علاوہ مینسز پرابلم ہے تو اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، باج پن کا مسئلہ ہے، مردانہ جراثیموں کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی مرض کی ویڈیو آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتی ہیں، آپ کو اس میں مکمل وجوہات، علامات اور نسخہ بھی مل جائے گا۔ بہت زبردست نسخہ ہے، بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔